جی بریکنگ بیریئرز میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امریکہ سے جناب آفاق فاروقی صاحب جو کہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں اور اپنے ولاگز بھی کرتے ہیں. آفاق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو, مائی پلیجر. آفاق صاحب آپ کے سامنے جو کچھ ابھی ہوتا رہا, میں ذرا اپنے ویورز تک بھی وہ کچھ تھوڑی سی سچویشن پہنچا دوں, پھر سوال لے کے آپ کی طرف آتی ہوں. جناب ہوا کچھ یوں ہے کہ کل رات سے ایک ہنگامہ چل رہا ہے پاکستان میں. ایک سیاست نے ایک نیا موڑ اختیار کیا ہے, ایک نئی کروٹ بدلی ہے ایک دم سے. ابھی تک یہ بات کی جا رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو حکومتی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت میں ہے, تو گورنمنٹ شکست دے دے گی, ڈیفیٹ کر دے گی عمران خان کی حکومت کو پنجاب میں. لیکن پھر کل رات پوری رات سیشن چلتا رہا. اب آپ دیکھیے دنیا کے کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر جو پوری رات اسمبلی لگی ہوئی ہے, وہاں پہ جناب ڈیسک بجائے گئے, بھاگم دوڑم, ایک دوسرے کو مار پٹائی, یہ سب کچھ چلتا رہا, مچھلی منڈی بنی رہی. اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ہوا یہ کہ پرویز الہی جیت گئے, عمران خان کی بڑی جیت اور ان کے مخالفین کی بڑی شکست. لیکن اب جو چیف منسٹر ہیں ہمارے پنجاب کے پرویز الہی, ان کی طرف سے سمری بھی جاری کر دی گئی ہے, سمری گورنر کو بھیج دی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اسمبلی ہے وہ ڈیزالو کر رہے ہیں. تو پنجاب اسمبلی کا ڈیزالو ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد کے پی اسمبلی بھی فواد چودھری کی طرف سے یہ کہا گیا اور عمران خان کی جماعت کی طرف سے کہ وہ بھی ڈیزالو ہو جائے گی چند گھنٹوں کے اندر. تو کیا ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا کہیں کسی اور نازک موڑ پر تو نہیں پہنچنے والے ہم؟ یہ ہونے کے جا رہا ہے. آفاق صاحب آپ کی طرف سوال میرا یہ, سر آپ نے دیکھا کہ کل رات کو کیا کچھ ہوتا رہا اور پھر آج سارا دن اور آج رات, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی ایک بڑی جیت ہے اور ان کی مخالفین کو انہوں نے بڑی ایک ڈیفیٹ دی ہے؟ نہیں, سیاستدان پھر ہار گئے اور یہ ہمیشہ خود فریبی کا ہی شکار رہتے ہیں. انہیں کبھی کیلکولیشن پراپر کرنی نہیں آئی, کیونکہ یہ پولیٹیکل مائنڈڈ لوگ ہی نہیں ہیں. جو میرا تو ہمیشہ سے ہی نظریہ ہے کہ اے پولیٹیکل جو کہلاتے ہیں انہیں ہی سیاست آتی ہے, وہی سمجھتے ہیں ان کی سائیکائٹری کو اور ان کی سائیکلوجی کو اور ان کی جین کو. انہیں پتا ہے کہ ان کی گریڈ کو کیسے ذبح کرنا ہے. تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل اکانومی دیکھیں, پھر اپنی اکانومی دیکھیں, اپنی سراؤنڈنگ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنل انٹرسٹ کیا ہے, چائنا میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر پیسے کون لے کر آیا ہے. سارے, چاہے وہ سعودی عرب سے ہوں, یو اے ای سے ہوں, ورلڈ بینک سے ہوں, دنیا آپ کے یہاں ایک جو پولیٹیکل کہلاتے ہیں انہی کو جانتی ہے. تو سیاست بھی وہی کرتے ہیں. یہ کراچی میں جو ہوا ہے وہ تو سب کو پتہ چل گیا نا, ہر آدمی کو معلوم ہے پاکستان میں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. خان صاحب نے بہت جلدی کی. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو اقتدار میں رہوں گا, اپوزیشن تو کر ہی نہیں سکتا, اور اقتدار میں بھی رہوں گا تو اپوزیشن کو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں نا. اچھا, پھر دوسری اہم بات یہ کہ اس کیوس سے عام آدمی کو نقصان پہنچ رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے. مہنگائی بڑھنے کی وجہ ایک تو دنیا کے اپنے حالات ہیں, پھر آپ کے ادارے ٹوٹ گئے. جب آپ کے حکومتیں اقتدار بچانے اور اقتدار چھیننے میں لوگ لگے ہوئے ہوں تو وہاں ادارے تھوڑی کام کرتے ہیں. ادارے تو چیک اینڈ بیلنس سے چلتے ہیں نا, اور چیک اینڈ بیلنس حکومتیں قائم کرتی ہیں. جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ بقا و سلامتی کی, سیکیورٹی کی, پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے. وہ میک شور کرتی ہے کہ آپ کو انٹرنیشنلی کی سراؤنڈنگ میں آپ سیف ہوں. وہ پالیٹکس نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ یہ دیکھیں 75 ایئر میں گریجولی آج اداروں کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ کسی پاکستانی سے پوچھ لیں, آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ کوئی ایک ادارہ ہے جو پراپر وے میں کام کرتا ہے. اور پھر جب اداروں کو بھی یہ پتہ چل جائے, ان میں کام کرنے والوں کو, کہ اس تقرری کے اتنے پیسے دینے, اس ٹرانسفر کے اتنے پیسے دینے, اور اتنے عرصے رہنا ہے, اتنے پیسے نکالنے ہیں, تو چیک اینڈ بیلنس تو ختم ہو گیا ہے. اچھا, پھر جو انتخابات مانگ رہے ہیں, آج تک نہ میڈیا نے پوچھا, نہ وہ خود بتاتے ہیں, نہ عوام میں اتنا شعور ہے کہ بھئی خان صاحب تو 3.5 سال میں ناکام ہو کے نہ صرف انہوں نے اپنے منہ سے مانا کہ ہم نے اقتدار تو لے لیا, مگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ریاست چلانی کیسے. پھر ابھی ہم آج کل دیز ڈیز میں ایوری ون
مطلب میں آپ نہیں، سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ روز 2-3 اپنی غلطیاں مانتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی. اب ان کے پاس کیا ہے؟ اکنامک ایجنڈا ہے. کسی نے انہوں نے بتایا ابھی تک کہ وہ دودھ، دہی، چینی، آٹا، گھی کیسے سستا کریں گے، یہ ادارے کیسے درست کریں گے، اور وہ اپوزیشن کو مکمل کیسے ختم کریں گے، کیونکہ وہ اپوزیشن کے بغیر، اپوزیشن کے ساتھ تو چل نہیں سکتے، اور اپوزیشن ہوگی تو چیک اینڈ بیلنس پیدا ہوگا، جو خاص صاحب کو منظور ہی نہیں ہے. وہ تو فاشزم پہ بلیو کرتے ہیں، انہیں تو چائنا کا نظام چاہیے. تو جب مجھے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، آپ کو آتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ملک چلا رہے ہیں، جن کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، جن کا یہ سب کچھ ہے، انہیں نہیں پتا یہ سارا کچھ؟ تو I don't think so کہ کوئی انتخابات ہوں گے. آپ نے متحدہ کا رویہ نہیں سنا کہ ہم دیکھیں گے کہ 15 کو کیسے الیکشن ہوتے ہیں. اگر ہم شامل نہیں ہیں بلدیاتی الیکشن میں تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم شارع فیصل جو شہر ہے کراچی کی، وہاں دھرنا دیں گے. آرڈیننس کی خبریں بھی ہیں. تو مطلب سب چیزیں نظر آ رہی ہیں اور الیکشن سوٹ نہیں کرتے. اچھا، تو آفاق صاحب اگر فرض کریں یہ جو آپ بات کریں کہ الیکشن نہیں ہوتے، میں دیکھ رہی تھی کہ کامران خان کے پروگرام میں فواد چودھری سے انہوں نے سوال پوچھا کہ مارشل لا آنے کا بھی کوئی خطرہ ہے، کیونکہ دیکھیں نا آفاق صاحب، جو اگر عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کی جو مخالف اتنی باقی تمام پارٹیاں وہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں. تو اس سچویشن میں ان کی بات کیا مان لی جائے گی؟ دوسرا ایک اور بات کہ ان سے جب فواد چودھری سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مارشل لا کے خلاف رہے ہیں. حالانکہ ہم نے تو پچھلے دنوں دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ مارشل لا آنے کی تو بڑی کوششیں ہوتی رہی، لیکن اس سچویشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی مرحلہ آ سکتا ہے، یا قومی حکومت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو فواد چودھری ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے. بہت عجیب لگا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ماشاء اللہ کے خلاف ہے. وہ تو ماشاء اللہ کا حصہ تھے کافی عرصے تک، اور پوری سپورٹ کے ساتھ تھے، ترجمان بھی رہے جنرل مشرف کے. وہ تو قومی حکومت تو بہت عرصے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور دیکھیں جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں انتخابات سوٹ نہیں کرتے. میں نے ابھی کہا نا کہ جو پاپولرٹی ہے، جو پاکستانی عوام کا ایک بڑا رویہ ہے کہ انتہا پہ جا کے کریں گے. کہ اب نواز شریف سے، زرداری سے، الطاف حسین سے، ANP سے نفرت ہے تو کھائی سے نکل کے کھڈ میں جا کے گر جائیں گے. تو انہیں مطلب وہ خان صاحب تو یہ نہیں پوچھتے کہ خان صاحب توشہ خانہ کیوں ہوا، یا یہ پوسٹنگ بکتی ہیں، تقرریاں بکتی ہیں، اور یہ رابی سٹی، یہ سارا کچھ. اور پھر کہاں ہے آپ کے پاس اکنامک ایجنڈا؟ اسد عمر کو تو آپ نے 7 مہینے میں ہٹا دیا تھا. اچھا، عوام بھی اب دلچسپی ان کی کوئی نہیں ہے، وہ مزے لیتے ہیں، اور تو کچھ ہے نہیں کرنے کو. ایک سرکس لگا ہوا ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں، اور ہر آدمی کو یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آ جائے ہمیں کچھ نہیں ملنا. کسی کا بھی اقتدار ہو، چاہے فوج خود آ جائے، فوج خود تو نہیں آئے گی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کتنے بھی خطے میں آپ کے برے حالات ہو جائیں، پہلے سے موجود ہوں تو برداشت کر لیتے ہیں ڈیموکریٹ، مگر ڈیموکریٹ کی امریکہ میں موجودگی میں آپ کے یہاں ڈائریکٹ مارشل لا نہیں لگ سکتا. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ قومی حکومت ہی بنے گی. اور قومی حکومت کیا، یہ تو خود تیار ہے. یہ تو آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ یہ آفریں دیتے رہے ہیں PTI کو کہ لانگ ٹرم گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، مل کے کر لیتے ہیں. تو PTI ان کو، PDM کو تو پتا ہے نا کہ پاپولرٹی تو ہر سب کے پاس ہے، چاہے اس کا انجام کچھ بھی نہیں نکلے. خان صاحب جو چاہیں کریں اس ملک کے ساتھ، عوام نے طے کر لیا ہے. خاص کر اسپیشلی آپ پنجاب کے لوگوں نے تو طے کر لیا ہے کہ ہم نے تو جو کام کرنا ہے آخری انتہا پہ جا کے کرنا ہے. فوج کا ساتھ دینا ہے تو آخری حد تک جا کے دینا ہے. پھر عمران خان کو پکڑ لیا، نواز شریف کو پہلے پکڑا ہوا تھا. تو بہرحال تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کشیدگی میں کوئی انتخابات ہوں گے، اور انتخاب ہوں گے تو اس سے کوئی نتائج نکلیں گے، عوام کے حق میں نکلیں گے. تو قومی حکومت بنتی ہے نہیں بنتی ہے، یہ نگراں حکومتیں بنا کے کوئی لانگ ٹرم بیسس کے اوپر کام شروع کر دیں. دیکھیں نا، آپ کی اپنی مرکزی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں بھی اپوزیشن نام کی تو کوئی چیز نہیں نا اس وقت. مطلب یہ دنیا کی عجیب ڈیموکریسی ہے کہ جس میں اپوزیشن بھاگ گئی ہے اور ان کے استعفے بھی قبول نہیں ہو رہے. اب یہ 2 اسمبلیاں گھر جیسا کہ نظر آ رہا ہے ٹوٹ گئی ہیں. اگر مکمل ٹوٹ جائیں گے تو قومی حکومت بننے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. اور انہی میں سے کچھ لوگ انہی کے آ جائیں گے، یہی لوگ عیش کرتے رہیں گے، انہی کو سہولیات ملتی رہیں گی، فیسیلیٹیٹ ہوتے رہیں گے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر الیکشن ہونے ہیں
تو بس نظر رکھیں کہ کیا مریم واپس آ رہی ہیں, نواز شریف واپس آ رہے ہیں, حمزہ واپس آ رہے ہیں. اگر وہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو پھر سوچئے گا کہ شاید الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ وہ بھی بغیر اقتدار کے رہتے نہیں ہیں. جیل میں رہنا انہیں پسند نہیں ہے, اقتدار سے باہر وہ رہ نہیں سکتے, اس لیے لندن چلے جاتے ہیں. اگر وہ آئیں تو سمجھیے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں, ادروائز میں نہیں سمجھتا. اچھا, اگر آپ یہ بات کریں الیکشن نہیں ہو رہے, اس میں میرے دو سوال بنتے ہیں. ایک تو یہ بات دیکھیں, حالات وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے یہ جو بات کی کہ لوگوں کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ تو مزے لے رہے ہیں, لوگ تو بیچارے جو ہے سستا آٹا خریدنے کی لائنوں میں لگے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو دیکھ کے غصے میں آ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں پر اسمبلی میں یہ کچھ ہوتا پھر رہا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ لائنوں میں لگے ہیں. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے نا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے جس میں اکثریت کھو دیتی ہے, تو اس کے بعد ایک ہی جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائی جائیں, تو چاہے جیسے بھی حالات ہوں الیکشن ایک جو جمہوری پروسیس ہے وہ تو ایسے ہی چلتا ہے نا کہ جی ٹھیک ہے الیکشن ہوں گے تو پھر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے. لیکن بہرحال کیونکہ ہمارے جو ملک ہے اس کا ایک الگ وتیرہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ تو کیا یہ جو ہم جس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں کولیشن گورنمنٹ میں آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان اس کے پر تیار ہیں, راضی ہو جائیں گے اور وہ بھی اس میں شامل ہوں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے عرصے تک, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے بعد پھر ہم اسی طرح کی حکومت ایک عرصے تک دیکھتے رہیں. اور سر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جواب دیجیے گا, کہ یہ جو ایم کیو ایم جو کہ ڈیکیڈز پہلے جس کو ختم کر دیا گیا, سب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری ایم کیو ایم دوبارہ واپس آ گئی ہے یا لے آئی گئی ہے, یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ابھی سیکورٹی کمیٹی کا جو آپ کے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, اس میں طے ہوا کہ جی پریمپٹیو اسٹرائک بھی جا کے کر سکتے ہیں افغانستان میں, اور زیرو ٹالرنس ہوگی, ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے اور ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑیں گے. پھر فوراً امریکن اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے, وہ باقی وہ سب آپ کو پتا ہے. اگر خطے میں کوئی بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے تو یہ تو آپ یقین کامل رکھیں کہ پھر کوئی الیکشن ویسے ہی نہیں ہونے. اچھا, پھر جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا, کیا آپ کے ملک میں ڈیموکریسی تھی کبھی؟ یہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ ڈیموکریٹک نارم سے پوری بھی اترتی ہیں, یا جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں وہ ڈیموکریٹکلی ہوتے ہیں, یا مشرف کے دور میں آپ کی عدلیہ کہہ دیتی ہے کہ جائیں یہ 3 سال کے لیے یو آر ویلڈ, اور کانسٹیٹیوشن میں بھی جو کوئی آپ چینج کر سکتے ہیں وہ کر لیں. مطلب انسانی تاریخ میں کبھی ایسا سنا کہ کوئی عدلیہ ایک فوجی کو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی اجازت دے دے؟ تو آپ کے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. اور جو لوگ آپ کو یہ سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں کہ دیکھیں جی کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے, کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے, کانسٹیٹیوشن میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ کبھی لکھا ہی نہیں تھا. تو یہ سب فضول باتیں ہیں, یہ دل کے بہلانے کو ہے. بلکہ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, یہ بھی انہی کے لوگ لگتے ہیں مجھے, یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ سچ ہی نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں کوئی کانسٹیٹیوشن وغیرہ نہیں ہے, یہ جو حکومتیں ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ بظاہر آتی ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. مطلب یہ کون سا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اپوزیشن نے استعفے دیے ہوئے ہیں؟ بھائی وہ نہیں آتے ایک ایک کر کے, جب وہ ہال میں آ کے بیٹھتے ہی نہیں ہے, ہاؤس میں آتے نہیں, آپ ہی منظور کر کے الیکشن کروا لیں. مگر نہیں کروانا ہے. انہی کی پارٹی میں سے چند لوگ بٹھا کے جعلی پوزیشن بنائی ہوئی ہے. ایسا ہوتا ہے کہیں تاریخ میں, کہیں ڈیموکریسی کے آپ نے ہسٹری میں کہیں پڑھا ہے ایسا؟ تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ کیسے ہوگا, وہ جس طرح چاہیں گے, جن کا یہ ملک ہے وہ جس طرح چاہیں گے کر لیں گے, اور ہم اور آپ کو اسے قبول کر لیں گے. کیونکہ ہم لوگوں نے, آپ لوگوں نے, ہم نے سب نے ایک بات طے کی ہوئی ہے کہ ہم نواز شریف کا جلسہ دیکھنے تو جائیں گے, زرداری صاحب جلسہ کریں گے تب بھی جائیں گے, عمران خان جائیں گے ذرا اور زیادہ جوش و خروش سے جائیں گے, الطاف حسین ابھی واپس آ جائیں پھر جائیں گے, کربلا کا ماتم ہو ہم جائیں گے, جشن عید میلاد النبی ہو جائیں گے, مگر اپنے بچوں کے حقوق کے لیے مر سکتے ہیں, نکلیں گے نہیں. ان کو مرنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے نکل آئیں گے تو اپنی ایک دوسرے کی گاڑی چلا دیں گے, خود کو نقصان پہنچاتے ہیں ہم. تو یہ ایک عجیب دنیا کا مائنڈ سیٹ ہے, اس پہ کیا بعض اوقات تو حیرانی ہوتی ہے کہ کون لوگ ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہاں جب سول وار ہو رہی تھی تو ایک بلیک خاتون تھی, ہیریٹ,
جنہوں نے بڑی پہلی آواز بلند کی سیاہ فاموں کے لیے اور سول وار میں بڑا اہم رول تھا ان کا. تو وہ بلیکس کو باہر لے کے آئی گریجولی. تو ان سے پوچھا کہ اس کام میں سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئی. انہوں نے کہا کہ غلاموں کو یہ یقین دلانا کہ تم کبھی آزاد بھی ہو سکتے ہو سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے. اس سچویشن کا شکار ہے ہم کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے, اس لیے ہم باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے, اور بہت خوفزدہ, اتنے خوفزدہ ہیں کہ ڈر جاتے ہیں سوچ کے بھی کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کبھی باہر نکلیں. نہیں, یہ کیسے پاسبل ہے کہ 75 سال سے لوٹ مچی ہوئی ہے, لوٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, توڑے جا رہے ہیں. آدھا ملک بگننگ میں, مطلب قائد اعظم کو تو بہت پہلے ان کی زندگی میں یہ غلط ثابت کر دیا تھا کہ قائد آپ نے ہندوستان کے, متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا جرم کیا. پتہ نہیں آپ کا یہ جرم معاف بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. 30 کروڑ وہاں برباد ہو گئے مکمل, یعنی کہ 70 کروڑ کی آبادی بکھر کے رہ گئی. آج ان کا کوئی مستقبل ہی نہیں نظر آتا. تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. اور یہ کہنا کہ جی چیزیں درست ہو جائیں گی, آپ نوٹ کریں کہ روز ایک چیز خراب ہوتی ہے. کوئی ایک امید کہیں آپ کو نظر آتی ہے کہیں بہتری کی. اچھا, پھر سب سے اہم بات یہ کہ لوگ کہیں کہ جی کہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ پہلے سب کچھ ختم ہوتا ہے پھر بنے گا. اچھا, میری زندگی اگر برباد ہو گئی ہے, میں اس کے لیے ختم ہو گیا, میرے بعد کیا ہوگا, آئی ڈونٹ کیئر دین. مجھے اس سے کیا لینا ہے کہ کل کیا ملنے والا ہے, جب مجھے یہ بھی پتا ہو کہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کر کے نہیں جا رہا, اپنے لیے بھی میں کچھ نہیں کر سکا. تو خیر, آپ کا نہیں پتا مجھے وہاں سے بیٹھ کے کیا دیکھتے ہیں. مجھے تو کوئی الیکشن نہیں نظر آتے, اور الیکشن ہوں گے تو اور مسائل پیدا ہوں گے. اوکے, بالکل آپ یہ تو بات کریں گے کہ سوال پہلے ہی اٹھایا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو کیا اس کے ریزلٹس کو عمران خان مانیں گے؟ وہ کروا تو دیں گے الیکشن, اس کے بعد پھر پھٹا ڈال دیں گے. اچھا, اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جو اس میں بات کی جا رہی ہے, لیکن کیونکہ جو پاکستان کی خاص طور پر سیکورٹی کے معاملات, دہشت گردی کی جو سچویشن ہے اس وقت, اور پھر اکانومی کی جو سچویشن ہے, مجھے ایک بات بتائیے. آپ نے ایک بات کہی اس پروگرام کے دوران, آپ نے کہا کہ اگر کیا خطے میں کوئی بڑی لڑائی, یا آپ دیکھ رہے ہیں خطے میں, ریجن میں کوئی بڑی لڑائی, کوئی بڑا جھگڑا ہوتے ہوئے آگے دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل میں, قریب میں؟ لیکن جب 79 میں رشیا جو ہے افغانستان آیا تو ہمیں کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا. ہم تو خیر بہت چھوٹے تھے, اتنا شعور بھی نہیں تھا, مگر جب ہم پڑھتے ہیں اسے دیکھتے ہیں تو اراؤنڈ کے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا. ایسے یہ تو ہماری ہوش میں دیواریں برلن گری, جرمنی 2 سے 1 ہوئے, مطلب ہم نے بالکل یقین ہی نہیں, پتہ نہیں تھا, یا روس کا فال ہوا. چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کا یہ واقعہ ہے کہ جی آسٹریلیا نے افغانستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا, جبکہ وینیو بھی دبئی تھا. یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے. پھر جو طالبان اندر کر رہے ہیں, القاعدہ, طالبان اور ٹی ٹی پی مل کر کام کر رہے ہیں, تو دنیا نئے خطرے سے پھر 2-4 ہونے جا رہی ہے. اور پھر آپ یقین کریں کہ جب افغانستان سے امریکہ نکل کر آ رہا تھا تو میں یہ نہیں کہتا میں نہ اکیلا ہوں گا, مگر مجھے اور کا تو نہیں پتا, مگر میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ اسٹریٹجک ریٹریو ہے. جو لوگ فتح مبین کے نعرے لگا رہے ہیں وہ اپنے انجام کے لیے اور اپنے اس کے بھیانک نتائج کے لیے تیار رہیں کہ جب تک امریکہ وہاں تھا تو آپ سیف تھے, آپ کی اکانومی میں بھی کچھ پڑ رہا تھا, اور آپ کو دہشت گردی سے بھی محفوظ تھے. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ آپ نے لڑی تھی, آپ نے 99% کو مار کر بھگایا تھا, ختم نہیں کیا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ سب ایک طرف دھکیل دیے تھے. پھر خان صاحب طالبان خان ایسے تو نہیں کہلاتے ہیں. مجھے کہنے دیجیے کہ آپ کے یہاں, ان کے یہاں کہنا چاہیے انورٹڈ کاما میں, کہ 2 سیگمنٹ موجود ہیں جو ایک طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, جنہوں نے ان سے مذاکرات کیے جو جنرل فیض حمید اور باجوہ کی موجودگی میں, اور پارلیمنٹ کو پتہ تک نہیں تھا, پارلیمنٹ شور مچاتی رہتی تھی. اور
کشمیر ایشو سے بھاگتے ہیں. وہ کشمیر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فتح کرنا ہے, روٹی کھانے کو نہیں ہے گھر میں, دانے ہیں نہیں, مگر کشمیر فتح کرنا ہے 5 گنا بڑی قوت سے, جس کی اکانومی 4تھی 5ویں اکانومی ہو چکی ہے, جو دنیا کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے, اس سے ہم نے لڑنا ہے. آپ اس کے ٹماٹر وائے دبئی خرید رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ اس نظریے کے حامی ہیں نا کہ جی ہم نے تو کشمیر لینا ہے, ان کے گھر میں نہ ٹماٹر کی کمی ہے, نہ گندم کی کمی ہے, نہ ان کے یہاں بجلی رکتی ہے, انہیں سب حاصل ہے, وہ قیمت آپ سے وصول کرتے ہیں. تو دنیا بے وقوف نہیں ہے, انہیں پتا ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر جمع ہو رہے ہیں, اور وہ جاتے ہوئے بھی انہیں پتا تھا کہ یہ انفنش ایجنڈا ہے. تو مگر وہ طے کر کے کہتے کہ حضور آپ ڈبل کھیتتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم تھوڑا بہت فیڈ کر دیں گے, لڑنا آپ ہی نے, اب آپ جا کے وہاں لڑیں. تو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے. پھر جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, جو دنیا کی آپس کی بڑی لڑائی ہیں, ان سب کو جمع کر کے تو دیکھیں. اور آپ ایک چیز نوٹ رکھیں کہ آپ کے خطے میں جب جنگ ہونے والی ہوتی ہے, لڑائی ہونے والی ہوتی ہے, تو آپ کے ڈیموکریسی جو جھوٹی سچی ہوتی ہے وہ ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوئی آپ لوگوں کا کسی بات پہ شرم آ جائے اور پارلیمنٹ میں آپ کھڑے ہو جائے. تو ایک آدمی کوئی فیصلے کر رہا ہو نا, فیصلے تو ہمیشہ سے ایک ہی آدمی کرتا ہے, مگر رفڑ پڑ جاتا ہے نا چھوٹا موٹا, تو اس کو بھی میک شور کیا جاتا ہے کہ یہ بھی نہ کر سکیں آپ. تو مجھے تو پتہ نہیں, میری فیلنگ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات ہوں گے. میری کسی کیلکولیشن میں نہیں آتے, نہ اکانومی کی شکل میں نظر آتے ہیں, جو سوشو پولیٹیکل کیاس ہے اس میں بھی نہیں آتے, جو آپ کے تعصبات ہیں ان میں بھی نظر نہیں آتے, اور جس طرح سے تقسیم ہے وہ اس میں بھی نہیں آتے, پھر خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اس میں بھی نہیں آتے. پتہ نہیں اگر کہیں سے اچانک میریکل کے ہونے والا ہے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا. آفاق فاروقی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ.